بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہیں ٹی ٹی ایس اے گروپ آف کمپنیز۔ ناظرین، اطہر قریشی صاحب جو ہے ایک یوٹیوب چینل اور ساتھ میں فیوچر میں آئی پی ٹی وی کو بھی بلاگ کرتے ہیں، اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایچ ڈی ٹی وی جو ہے وہ باقاعدہ اپنی نشریات کا آغاز کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قریشی صاحب ہے اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، جو بزنس پوائنٹ کے نام سے ہے، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں لنک جو ہے اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ساتھ ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے آمنے سامنے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمیں بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ بہتر سے بہتر اپنی ویڈیوز کو بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، قریشی صاحب جی، آج آپ ذرا تھوڑے سے افسردہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی پاکستان کی سیاست کے بارے میں تو نہیں کہ سن کر آ رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ محترم فاروق ڈوگر صاحب۔ اصل میں بات یہ افسردہ انسان تو ہوتا ہے، ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے، جی جی، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ملک جو ہے نا وہ انتہائی، جسے کہتے ہیں نا پستی کی طرف پستی، جسے کہتے ہیں نا انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا پیٹنٹ جملہ ہے، سبھی بولتے ہیں، یہ سارے سیاستدان بولتے ہیں، سارے مذہبی رہنما بولتے ہیں۔ اب یہی جملہ جو ہے ہمارے عسکری اداروں کے لوگ بھی بولنے لگے۔ اب میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں ہوش سنبھالے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ انتہائی نازک دور جو ہے وہ کتنا طویل ہے؟ جی، کیا پاکستانیوں کے لیے پل صراط یہی اتر گیا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جو ہمارے سیاستدان، جو ہمارے مذہبی رہنما، جو ہمارے اداروں کے، عسکری اداروں کے ذمہ دار، وہ جناب علی نازک دور، پریس کانفرنس میں بھی جناب یہ ہوتا ہے، اور دوسری ساری باتوں میں یہ ہوتا ہے جناب ملک نازک دور۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی کے ہر سطح کے اوپر، یعنی کہ ہر فورم کے اوپر جو ہم نے اب تک سنا ہے اس 40 سال 42 سال کے عرصے کے اندر، کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اچھا، اب چاہے اس میں حکومتیں ڈکٹیٹرز کی آئیں، بالکل، چاہے نام نہاد سول حکومتیں آئیں، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پل اتنا طویل ہو گیا ہے کہ ملک گزرے چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر صرف 40 سال ہی لیتا ہوں تو 30 سال پچھلے نکال کر 40 سال سے مسلسل جناب علی وہ والا حساب ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی کو لگا دو، ٹرک چلتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، نہ منزل ملے گی نہ مقام ملے گا۔ تو ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے نہ ہمیں کوئی منزل ملنی ہے نہ کوئی مقام مل رہا ہے۔ بالکل۔ اب ہمارے تشریف لے آئے محترم آپ کے بڑے معتبر ذمہ دار شخص، سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں جو نا پچھلے حکومتوں نے جو کچھ دیا تھا ہم تو اسی کو بھگت رہے ہیں۔ اور بھائی 2.5 سال کا عرصہ، بہت عرصہ ہے، 30 مہینے ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ جو ہے وہ اپنی صرف اجلاس کرتے جا رہے ہیں، اور اجلاس کے اندر لوگوں کو جناب علی بٹھا کر اب آپ نے کیا کر دیا؟ پہلے پے در پے چینجنگ، ایک وزیر آج ایک بینک میں فیل ہو گیا، اس کو دوسرے میں فٹ کر دیا، دوسرے میں فٹ ہوا، تیسرے میں کر دیا۔ وہ بھائی یہ کیا کر رہا ہو؟ جو ایک جگہ کارکردگی نہیں دکھا سکا وہ دوسری جگہ کیا کارکردگی دکھائے گا؟ جو دوسری جگہ نہیں دکھا سکا وہ تیسری جگہ کیا دکھائے گا؟ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کہ اپنے آپ کے اندر خود کوئی ڈیسیزن نہیں ہے کام کرنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ شکر ہے کہ پچھلے اجلاس میں جو 2 دن پہلے اجلاس ہوا ہمارے کیا نام ہے پارلیمنٹ کا، اس پہ اب نیازی صاحب نے کہا کہ اب میں خود فیصلہ کروں گا، خود جناب علی منتخب کروں گا کس کو وزیر لگانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، کیا کرنا ہے۔ شکر ہے کہ آج میں خود اعتمادی تو آئی 30 سال کے بعد۔ اب ایسا نہ ہو کہ 30 سال کے بعد یہ خود اعتمادی جو آ رہی ہے وہ کہیں ہمیں اور مزید نقصان نہ پہنچائے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ آج جو آپ سے جو ڈسکس کرنی تھی، ایک تو سب سے پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے لورا لائی بلوچستان میں، تو اس میں مولانا نے صاف کہہ دیا ہے کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے مالک عوام ہیں یا طاقتور ادارے ہیں، اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بیان دے دیا ہے کہ جو براڈ شیٹ کے جو کمپنی کے سی او کا جو بیانیہ آیا ہے، اس سے شریفوں کی کرپشن جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ
انہوں نے یہ مدارس کے طلباء جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں اس پر بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے ہدایت کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو، آپ کے بڑے فیوریٹ جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت موجودہ، کہ علماء سے مشاورت کریں اور ان چیز کو یقینی بنائیں کہ اگلے کسی بھی جلسے میں مدارس کے طلباء شرکت نہ کر سکیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہجوم دکھاتے ہیں نا، یہ مدارس کے طلباء ہے، یہ عوام نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، مدارس کے طلباء جو ہیں جی اس کو عوام نہیں مانتے، یہ کوئی بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، وہ عوام نہیں مانتے، پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ طلباء پاکستان کے شہری نہیں ہیں، شہری ہیں۔ اچھا ہمارے جو اصل میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی ہے جو ہماری پچھلی ڈکٹیٹر حکومتوں نے طلباء تنظیموں میں پابندی لگائی ہے جی، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھے لیڈر ہی نہیں ملے۔ اب سے اگر آپ 30 سال 35 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے، تو بڑی اچھی اچھی طلباء تنظیمیں ہوتی تھی، اور اس میں سب سے نامور جو تنظیم تھی طلباء کی وہ اسلامی جبیت طلباء تھی، پھر انجمن طلباء اسلام تھی، پھر پی ایس ایف تھی، ایم ایس ایف تھی، یہ ساری تنظیمیں جو تھی ان سے لیڈرشپ نکل کر آتی تھی۔ اب تو بان مدیہ کنبہ آ رہا ہے، ایسے صحیح ہے۔ اب کون لوگ آ رہے ہیں؟ اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے جو طاقتور لوگ ہیں کہ یہ نیچے سے طاقتور لوگ کون ہیں جو کھل کے بولے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے، تو اس لیے اسی لیے وہ طلباء تنظیمیں ختم ہوئی۔ اچھا پھر کھلاڑی بڑے اچھے اچھے نکل کے آتے تھے، جب ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی اور کلب کرکٹ ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب وہ کرکٹ ٹیم کا بھی حال دیکھ لیں، سیاست کا بھی حال دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب نوبت یہ آ جائے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا ان کے اندر بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لگ تو یہ رہا جو جس طرح سے ڈگر پہ چل رہے ہیں بالکل۔ اب آپ جب ایک آدمی کو ایکسٹینشن دیے چلے جائیں گے تو وہ تو اپنی منمانی کرے گا، اپنے حساب سے ادارے کو چلائے گا۔ بالکل ایسے اب وہاں جو ایک ڈسپلن والا ادارہ تھا ہمارا فوج کا، اس میں بھی جناب علی نیازی صاحب نے ایک تحفہ دے دیا جناب علی ایکسٹینشن دے کے کہ اب اس میں بھی جناب علی وہ کام کرے گا جو ان کا من پسند ہوگا یا جو ان کو لانے والا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اس ادارے کے ساتھ اب کیا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اب یہ بتائیں، اور آپ اس ظلم کو ابتدا یہاں سے شروع ہو چکی ہے کہ جتنی ہمارے اداروں کے خلاف بیانات نیازی صاحب کے ماضی میں تھے، جو ماضی میں ان کے بیانات تھے حکومت سنبھالنے سے پہلے اداروں کے خلاف، اتنی ہی زیادہ تنقید اب ان کے حکومت میں آنے کے بعد اداروں پر عوام کی طرف سے شروع ہوئی ہے۔ اچھا یہ اس کی ذمہ دار ساری ہماری یہ موجودہ سلیکٹڈ نامزد حکومت ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ میں مولانا نے صاف ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ کریں، آپ اس بیانی کو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، تائید کرتے ہیں یا اس کو مسترد کرتے ہیں؟ فیصلہ تو کرنا نہیں ہے، فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں پاکستان جو بنایا ہے جی، اس وقت کوئی پاکستان کی فوج تھی کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ عسکری ادارے تھے۔ پاکستان بنایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر بنا پاکستان، اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ قیادت میں شامل تھے جو ان کے دستے بازو تھے وہ سارے سیویلین تھے، ان کو سب کو گراؤنڈ اور وہ تو خیر وہ تو ایک لمبی کہانی اس طرف جانا ڈیر لگے گی۔ یعنی میرا بتانا مقصود یہ ہے کہ پاکستان بنا پاکستان کی عوام کے لیے، اب اس کے اندر جو ادارے بنے ہیں وہ عوام کو تحفظ دینے کے لیے بنے، عوام کی فلاح اور بہبود کو فلاح اور بہبود کے کام کرنے کے لیے بنے، عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنے، عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنے۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ عوام کا پاکستان ہے، پاکستان عوام سے ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت سے ہیں۔ اگر پاکستان کی سالمیت برقرار رہتی ہے تو یہ ادارے بھی برقرار رہیں گے، اور پاکستان کی سالمیت اسی صورت میں برقرار رہے گی جب پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کی من پسند حکومت ہوگی، عوام کے من پسندیدہ لوگ ہوں گے اور وہ پاکستان کو رول کر رہے ہوں گے۔ بالکل ایسے جو جابر اور ظالم تو کہیں سے بھی اٹھ کے آ سکتا ہے۔ اگر آج ہمارے یہ کہہ لیں کہ عسکری ادارے ہم پر جبر کر کے حکومت کر رہے ہیں، تو کل کسی بھی ملک کا عسکری ادارہ آگے ہو وہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو ہوا ہے، نہیں جو ہوا ہے میں بتاؤں کہاں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے، جی صحیح ہے، عراق میں ہوا ہے، لیبیا میں ہوا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، یہ سارا ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں عسکری قوتیں مدافعت کر رہی تھی، عوام کو کنٹرول کر رہی تھی، زبردستی
اس کے اوپر مسلط تھی، وہاں پر یہ ہوا بغاوت ہوئی، بغاوت. اور پاکستان صرف اس لیے بچ گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے خداوندی. اور پاکستان میں بزرگان دین اتنے موجود ہیں کہ ان کے فیوز اور برکات کی وجہ سے وہ لوگ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ براڈ شیٹ کمپنی کے بارے میں جو خان صاحب نے ہدایت جاری کی ہے وزیر داخلہ کو کہ اس کے بیانیے کے بارے میں کہ یہ کرپشن جو شریفوں نے کی ہے تو یہ بہت اچھا ہے، یہ تو بے نقاب ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں جو جلسے میں یہ جو طلبہ جو شرکت کر رہے ہیں ان کو روکو، تو کیا حکومت پھر کوئی ایکشن لے گی؟ دیکھ، براڈ شیٹ کے حوالے سے پہلے میں بات کروں، کل میں وہ جو آپ کے شیخ جی ہے نا شبلی فراز صاحب، وہ فرما رہے تھے، وہی فرما رہے تھے غالباً ٹی وی کے اوپر نیوز کے اندر اپنی کانفرنس کے اندر کہ جناب علی وہ جو ہے وہ بی بی مریم نہیں، وہ بی بی مریم نہیں، وہ دوسری اسپورٹ پرسن کی پی ڈی ایم کی مسلم لیگ کی، کیا نام ہے ان کا خاتون کا؟ مریم اورنگزیب. مریم اورنگزیب کے بیان کے اوپر وہ فرما رہے تھے کہ مریم اورنگزیب نے کوئی بیان دیا ہے، کوئی کہا ہے کہ جناب علی کہ حکومت نے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور حکومت نے جو ہے نا ان کو جو ہے کیا نام ہے براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو رشوت دی ہے، ادارے کو رشوت دی ہے. تو اس پہ وہ فرما رہے تھے کہ جناب علی یہ ان کا مریم اورنگزیب کا بیانیہ قطعی غلط ہے اور یہ جھوٹا ہے، فلانا ہے، مکانا ہے، وغیرہ. کیونکہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو باہر کے ممالک ہیں ان میں رشوت جو ہے وہ جرم ہے، رشوت دینا بھی جرم ہے، رشوت لینا جرم. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کے اندر رشوت دینا جائز ہے؟ یار کسی مزاح خیز باتیں کرتے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ دیکھیے، اچھا حکومت اگر رشوت دے رہی ہے، یعنی جو مریم اورنگزیب نے جو الزام لگایا حکومت کے اس کے شہزاد اکبر کے اوپر الزام لگایا نا کہ وہ یہ ڈیل کر رہے ہیں سارا نا، تو وہ غالباً وہی کہہ رہے تھے، شاید شہزاد اکبر ہی بتا رہے تھے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا. کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم کیونکہ ہمارا موضوع یہ شخص نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ہمارا موضوع، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی یعنی یورپ میں، امریکہ میں رشوت دینا جرم ہے. اب آپ یہ بتائیے، کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے کوئی رشتہ دار کوئی ڈار کر کے تھے، انہوں نے ان کو رشوت کی آفر کی ہے، انجم ڈار نے. اچھا وہ آفر کر سکتے ہیں، یعنی اگر حکومت بیان دے کہ جی نواز شریف نے رشوت دینے کی کوشش کی ہے تو وہ جائز ہے، وہاں وہ لے لی جائے گی، وہ لے لی گئی ہوگی. اچھا اگر حکومت دے رہی ہے تو وہ غلط ہے، وہ وہاں پر جناب یہ قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ رشوت لے نہیں سکتے، جرم ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ خالی مذاق کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کھلواڑ کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی فلاح وہ نہیں، آپس میں نہیں لڑ رہے سر. نیازی صاحب حکومت چلانے کے لیے وہ جو اجلاس بلاتے ہیں نا وفاقی کابینہ کا، اس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو جواب دینے کی تیاری کریں، آپ لوگ جواب دیں گے. مزید ہدایت جاری کی ہیں وہی ترجمانوں کو. تو اب یہ صرف اور صرف جب سے حکومت سنبھالی عوام کی فلاح بہبود کے لیے ترجمانوں کو کیا حکم دیا؟ کوئی کام ہوا؟ کوئی چکر نہیں ہوا. اچھا بزنس مین کو کنٹرول کرنے کے لیے نیب کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں اور وہ ایف بی آر کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں. ارے بھائی تم خدا کے واسطے، جو چور تمہارے اندر موجود ہیں، جن کا شیلڈ پیش کر دی گئی بنا کر، جس کی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی، ان کو تم نے چھوڑ دیا. صحیح ہے. اور اب یہ جناب لیکن عالمی رینکنگ ایجنسی جو موڈیز ہے، اس کی جو رپورٹ آئی ہے بہت اچھی آئی ہے. اس نے تو کہا کہ پاکستان کی جو معاشی نمو ہے، وہ جو اس کی گروتھ وہ بہت اچھی ہے. بالکل بالکل. جب نیازی صاحب 2022 میں یہ اس سے بھی ڈبل، جب نیازی صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو 6+ تھا جی، اور اب کیا ہے 4.4. نہیں 4.4 کس سے کہا؟ 3 پہ ہے. موڈیز میں ہے سر. موڈیز کو چھوڑ دیجیے کہ ایکچوئل دیکھیے. چلے موڈیز کو بھی لے لیجیے، آپ کی بات میں رکھ لیتا ہوں. میرے حساب سے تو 3 سے بھی نیچے ہے، 2 پر ہے. آپ مودیز کو لے لیجیے. چلیے اگر مودیز کہتا ہے 4.4 تو یہ اوپر گئی نیچے آئی. 6 7 8 9 پہ جانی چاہیے تھی، یہ تو نیچے آ گئی، اوپر کہاں گئی؟ لیکن یہ تو کہہ رہے ہم نے تو ترقی کرا دی. انہوں نے ترقی کر دی. انہوں نے پچھلی حکومتوں نے 100 روپے قرضہ لیا تھا، انہوں نے 500 لے لیا. ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ترقی ہے. یہ بتائیں کہ ملک میں اس ٹائم افراتفری ہے، مہنگائی جو ہے اس کا کوئی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر. بھائی دیکھیں وہ ترقی کے حساب سے دیکھیں خان صاحب نے کیا، تو خان صاحب کی تبدیلی آئی ہے نا. دیکھیں خان صاحب پہلے انلیگل جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے رہ رہے تھے. اچھا صحیح ہے. اچھا ترقی کر، اب وہ لیگل ہو گئی، ترقی ہو گئی، یعنی کہ تبدیلی ہو گئی، تبدیلی آ گئی نا. خان صاحب کی بہن جو تھی علیمہ باجی، وہ سارا جو ان کا کالا دھن تھا وہ انہوں نے تھوڑے دیر سے سلائی مشینوں کا کاروبار، تھوڑا سا پیسے دے کے اس کو وائٹ کر لیا. تبدیلی آ گئی نا.
پھر جو جن لوگوں نے جو اے ٹی ایم مشینیں استعمال ہو رہی تھی جو خان صاحب کر رہے تھے وہ خالی ہو چکی تھی 22 سال کے اندر، وہ دوبارہ بھر گئی ہیں، اب اوور فلو ہو کے باہر نکل رہا ہے. اچھا اوور فلو ہو گئی. جی اوور فلو ہو گئی، تو وہ تو تبدیلی کہیں گے نا سر. اچھا تبدیلی ان کے لیے. اچھا آپ غریب عوام کے لیے ان کے لیے تبدیلی جو آئی ہے، جو آٹا 40 روپے کلو تھا 45 روپے کلو تھا وہ 80 پہ پہنچ گیا، تبدیلی آ گئی. اچھا تبدیلی آ گئی. دیکھیں تبدیلی تو آئی ہے نا، اب چاہے وہ نگیٹو میں آئی ہے چاہے پوزیٹو میں آئی ہے. تبدیلی آئی ہے. جو پیٹرول جو 90 روپے میں تھا وہ 120 پہ پہنچ گیا، تبدیلی تو آئی نا. جو ڈالر جو ہے 130 پہ تھا وہ اب 160 پہ پہنچ گیا، تبدیلی تو آئی ہے. نیازی صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تبدیلی وہ لاؤں گا جو عوام کی بہتری کے لیے ہو، انہوں نے کہا میں تبدیلی لاؤں گا. تبدیلی لا رہے ہیں اپنے لیے، وہ پوزیٹیو والی لا رہے ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے پوزیٹیو والی لا رہے ہیں. عوام تو ہے ہی وہ کیا کہتے ہیں ریلو کٹا، وہ تو ہوتے ہی مرنے کے لیے ہیں، ان کے لیے وہ تبدیلی وہ لا رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے کہ عوام ہو تو گئی ہے، پاکستان کی جو ہے وہ شرح آبادی بہت بڑھ گئی، اس کو ختم کرو. اچھا دوسرا کرونا وائرس لے آؤ. کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں سنا بڑی گرما گرمی ہوئی ہے، اور وہ نہیں کل دوبارہ آپس میں صرف جو ان کے مشیران تھے ان کا مشیران کا اجلاس جو انہوں نے کابینہ میں سارے نہیں تھی، مشیران تھے، کچھ وفاقی وزراء بھی تھے، کچھ تھے نا، سارے نہیں تھے. جی تو انہوں نے صاف کہا جی کہ جو میرے پالیسی سے اختلاف رکھتا ہے وہ استعفا دے. تو وہ ندیم افضل چند صاحب نے استعفا دے دیا ہے، تو وہ پارٹی رکنے سے بھی استعفا دے دیا ہے. اچھا تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، پی ڈی ایم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اب پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے. اب پی ڈی ایم کو یعنی کہ لائن کنٹرول پر روکنے کے لیے وہ اپنے جب حوالیوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں کہ ان کو روکو، کسی بھی طرح سے روکو، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اور اپنی جماعت کے اندر جو کل یہ پی ڈی ایم کے لیے کہہ رہے تھے کیا ان کے پارٹی رکنے سے بھی ان کے جو وزیر استعفا دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا بات آپ سے 2-4 دن پہلے، اگر جو بات انہوں نے کہی ہے آئی ایس پی آر نے کہ اب حکومت جانے اور پی ڈی ایم جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ ہٹا لیا تو اس کا حشر خراب ہو جائے گا. حشر یہ خراب ہوگا، یہ اب ہاتھ ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جتنے وزراء ہیں اب ہاتھ ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، یہ عمران خان صاحب ان کو الیکٹیبلز کہتے ہیں. جی تو وہ جیسے ہی ان کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے کی حکومت اس ٹائم ڈاواڈول ہو گئی ہے، ہاں تو وہ اس طرف سے آئیں گے، ادھر استعفے آئیں گے پھر، اور بہت زیادہ استعفے آئیں گے کہ جو مجھے تو اب دیکھیں. تو وہی تو میں نے کہا نا، میں نے کیا کہا تھا کہ جو آئندہ والا الیکشن ہونے والا ہے وہ اس بات کو ثابت کر دے گا. جی جو تیسرا جو ٹاپک ہے اس میں کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ کل ایک روزہ دورے پر پہنچے ہیں کوئٹہ، اور ہزارہ برادری سے اظہار تعزیت کیا، اور یہ بھی بیان دیا ہے کہ عوام کی جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ چوتھا ایک اور جو آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، پہلے تیسرے نقطے میں بات نہیں پھر آپ اکٹھے اس کو کر دیجیے گا، پروگرام کا ٹائم بھی شارٹ ہے. بے گناہ جو ساون ستی کو جو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اس کے لیے ATS اہلکاروں نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جی ہم نے وہ جان بوجھ کر اس کو نشانہ بنایا. تو ساتھ ساتھ عمران صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. پہلی بار تو پہلی بار نیازی صاحب نے جو ہے وہ یہ نشان کی یعنی یقین دہانی کرائی ہے کہ قرار واقعی سزا ملے گی. جب لفظ آ جائے نا قرار واقعی سزا ملے گی، اس کا مطلب سمجھیے حساب کتاب ختم ہے. اب ہوگا کیا میں بتا دیتا ہوں ابھی سے آپ کو. ان کے والد پر اتنا پریشر کیا جائے گا ان کی فیملی کے اوپر کہ وہ معاف کر دیں گے یا خون بہا لے لیں گے، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ سزا تو نہیں ہوئی. وہ مجرم جو ہیں ان کو جو ہے آپ تحفظ فراہم کریں گے، یہی ہوگا اس کا رزلٹ یا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ دیکھ لیجیے. اسی لیے جناب تو اب میرے حساب سے تو جب انہوں نے اقرار کر لیا ہے تو اب وہ مجرم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ 7 ڈیز کے اندر اس کو جس مقام پر انہوں نے قتل کیا نا اسی مقام پہ ان سب کو لٹکا کے 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے. لٹکا کر 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اگر آپ مدینے کی ریاست کا تصور لے کے چل رہے ہیں تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ توڑتا ہے تو اس کی سزا وہ ہے ہاتھ توڑنا، جو خون کا بدلہ خون ہے. اب آپ پریشرائز کر کے ڈرامے بازی کر کے ان کے گھر والوں کو جناب علی انڈر پریشر کر کے ان سے معافی نامہ سب کچھ لکھوا لکھو کر لے تو بھائی آپ کیا. تو دوسرے آرمی چیف کے جو کوئٹہ آمد اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یار آرمی چیف کی بات نہ کرو تو اچھا ہے سر، وہ بھی ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں، اہم شخصیت نہیں یار نہ کریں آج بات تو اچھا ہے. نہیں تو آپ اس وقت کوئی
اصل میں بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کل 2 دن پہلے ISPR کا بیان آیا کہ فوج سیاست سے بالا ہٹ گئی. جی ابھی بھی سیاسی بیان نہیں ہے یہ. نہیں پھر کیا ہے یہ؟ نہیں انہوں نے دیکھے وہ ایز اے سپر سالار انہوں نے جا کے داد رسی کی ہے نا ان کی. کیوں گئے وہ؟ پہلے کیوں نہیں گئے تھے؟ پہلے تو حکومت کو ویٹ کر رہے تھے. حکومت پہلے حکومت دیکھیں جو کام حکومت کا ہے باجوہ صاحب وہ حکومت کو کرنے دیجیے. اچھا پلیز خدا کے واسطے جو حکومت کا کام ہے حکومت کرنے دیجیے. آپ مجرموں کو پکڑ کے گرفتار کر کے سزا دلوانا آپ کا کام ہے. یہ بتائیے اگر آپ کا کام ہے تو جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر سب کی ذمہ داری آپ کی ہے. پھر اب تک عابد کیوں باہر ہے؟ پھر اب تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگ کیوں باہر ہیں؟ پھر اب تک جناب علی یہ بتائیے جو وہ عورت کے ساتھ ذاتی تھی ہائی وے کے پر اس کے مجرم کیوں باہر ہیں؟ کیا یہ اسپیشل لوگ ہیں جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم سزا دلوائیں گے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے. یہ آپ کا منصب نہیں ہے. آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ عسکری اداروں کو کمان کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ملک کی سرحدوں پہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں جہاں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ کام ہماری حکومت کا ہے. یہ ہمارے وزیر داخلہ کا کام ہے. یہ وزیر داخلہ کرے یہ کام جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں, جو آپ کرنے جا رہے ہیں. کمال کر رہے ہیں. آپ نے 4 دن پہلے کہا سیاست. یہ سیاست نہیں ہے. آپ کو بیان بازی کر رہے ہیں. کوئی سیاست کسی ملک کے اندر فوجی حکمران بیان نہیں دیتا ہے کہ جی وہ مجرموں کو گرفتار کر کے قرار باقی سزا دلوائے گا, وہ ان کو نہیں چھوڑے گا, ان کو پائے تک. کیا بات کر رہے ہیں یار؟ یہ کوئی کام ہے آپ کا؟ پھر آپ کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں. کمال کر دیا آپ نے یار. چلے ٹھیک ہو گیا سر. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS ستر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے ایک اور بھی بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا تھا میں, میرے ذہن سے نکل گیا کہ ملیشیا کی جو آئل کمپنی ہے پیٹروناس, اس نے پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا اور 2 پیٹرول پمپس لاہور میں اوپن ہو گئے ہیں. ان کے آپریشن کلیئر شروع کیا ہے؟ نہیں آپریشنل ہو گئی نا وہاں پہ پیٹروناس اور پاکستان کا معاہدہ جو پچھلی حکومتوں کے درمیان ہوا تھا اس میں عمل درآمد شروع ہو گیا. جی 2 اسٹیشن کھول لیے جی لاہور میں اوپن ہوئے ہیں پیٹروناس کے. یہ بھی ملیشیا کیوں اس وقت ملیشیا میں رہتے ہیں, یہاں پروگرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں جس نے اسلامک کنٹریز ہیں اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سے وابستہ لوگ ہیں ان میں بھی خوشحالی آئے گی اور جیسے ملیشیا کے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی خوشحالی ملے گی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امین و ناصر. پاکستان زندہ باد.